یہ ان دنوں کی بات ہے جب زیادہ تر ادبی رسائل دم توڑ رہے تھے۔ چند سال پہلے جاسوسی ناولوں کی وبا آئی تھی اور ان کی آباد کاری کا تقریباً نصف حصہ موت کی گود میں جا سویا تھا۔ باقی جو بچے تھے جیسے تیسے زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک انہیں ڈائجسٹ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بیماری نتیجہ تھی علمی، ادبی، سائنسی، ثقافتی بدہضمی کا۔ اس بیماری کی ابتدا شکاریات کے تشنج سے ہوتی ہے۔ رسالے پر کبھی کبھی شکاریات کے دورے پڑتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اسے پوری طرح ڈائجسٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے رسالے کا بھی یہی حشر ہونا مقدر ہو چکا تھا، لہذا ایک دن ایڈیٹر صاحب آپے سے باہر ہو کر بولے، شکاریات کے بغیر رسالے کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ میں نے کہا، عالی جناب، تو پھر ہم کسی شکاری سے بات چیت کریں۔ یار کیوں بچوں کی سی بات کرتے ہو؟ شکاریوں کو لکھنا کب آتا ہے؟ ارے صاحب وہ فوارہ ڈائجسٹ ہے۔ بس فضول باتیں نہ کرو، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ وہ سب منجھے ہوئے لکھنے والے ہیں، پہلے لکھنے کی مشق کرتے ہیں پھر شکار کھیلتے ہیں۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا، میں بھی لکھنے کی اتنی مشق بہم پہنچا چکا ہوں کہ شکار کھیلے بغیر ہی لکھ سکتا ہوں۔ صاحب زیادہ ہو، کہیں نہ کہیں ایسی ٹھوکریں کھاؤ گے کہ بس۔ ابھی پچھلے ہی دنوں غبارہ ڈائجسٹ میں کسی نے شیر کو چھچندر نگلتے دکھایا تھا اور تحقیق فرمائی تھی کہ چھچندر نگل لینے کے بعد شیر اندھا ہو جاتا ہے، پھر اسے جیسے چاہو مار لو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اللہ میں بڑی شان و قدرت ہے، جیسے ہاتھی کو چیوٹی سے زیر کرا دیتا ہے اسی طرح شیر کو چھچندر۔ وہ دھاڑ کر بولے، تم بھی اسی قبیل کے مصنف ہو کیا؟ میں نے کہا، جی میں نہیں سمجھا۔ وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھورتے رہے، پھر سگریٹ سلگائی، کرسی کی پشت گاہ سے ٹک کر 2-3 کش لیے، تب جا کر ان کی تیوریاں ٹھیک ہوئیں اور انہوں نے نرم لہجے میں کہا، برخوردار، تجربے کے بغیر کچھ لکھنا فضول ہے، ایسے میں ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اب دیکھو مس جینگر ڈولنگر ہے نا، جنگلوں میں ماری ماری پھرتی ہیں اور پھر جب مضمون لکھتی ہیں تو بس۔ یہاں انہوں نے خاموش ہو کر اتنی زور سے دانت بھینچے کہ جبڑوں کی وریدیں ابھر آئیں، پھر ٹھنڈی سانس لے کر بولے، ٹھہرو میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے میز کی دراز کھینچ کر چھوٹے سائز کا فائل کور نکالا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، دیکھو۔ میں نے فائل کھولا۔ مس جین ڈولنگر کی بے شمار تصاویر تھیں جو کسی اخبار سے کاٹ کر نکالی گئی تھیں۔ واقعی ایسی ہی تصویریں تھیں کہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ دیکھا؟ کچھ دیر بعد ان کی آواز پر چونک پڑا، ورنہ میں تو چونکنے پر بھی تیار نہیں تھا۔ ادھر لاؤ۔ انہوں نے فائل میرے ہاتھوں سے جھپٹ کر دوبارہ دراز میں مقفل کر دیا۔ کیا آپ ان تصویروں میں سے کچھ تصویریں مجھے نہیں دے سکتے؟ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ جی نہیں، ان کے لہجے میں فیصلہ پن تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی، پھر مجھے جیسے ہوش آ گیا اور میں نے کھسیانی ہنسی کے ساتھ پوچھا، مگر جناب مضامین؟ ان کے مضامین کہاں ہیں؟ بے پرواہی سے بولے، پتہ نہیں، اور جلدی جلدی سگریٹ کے کش لینے لگے۔ تھوڑی دیر تک ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکتے رہے، پھر میں نے کہا، لیکن جناب قصہ تھا شیر کے شکار کا۔ ہاں، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایسے مضامین لکھو شکاریات کے ساتھ تمہاری تصویروں کے بھی فائل مینٹین کیے جا سکیں۔ یہ میں لنگوٹی میں تو ہرگز تصویر نہ کھنچواؤں گا۔ مجھے غصہ آ گیا۔ فکر نہ کرو، رائفل بھی تو ہوگی ہاتھ میں۔ ہاں یہ بات ہے۔ تو میں نے گویا سپر ڈال دی، لیکن وہ انگلی اٹھا کر بولے، تجربہ شرط ہے، تجربے کے بغیر۔ جی نہیں، میں بوکھلا کر بولا، تو کیا مجھے شیر کا شکار بھی کھیلنا پڑے گا؟ بالکل بالکل۔ وہ میز پر ہاتھ مار کر بولے، عنقریب کلیم کا روپیہ ملنے والا ہے، میں تمہارے لیے شکار ارینج کر دوں گا۔ بھائی یہاں مغربی ممالک کے رسائل ایسی اسکیموں پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تب کہیں جا کر کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ مگر دیکھیے تو، میں نے تھوک نگل کر کہا، مجھے کئی درجن پتلونیں سلوانی پڑیں گی، تب کہیں جا کر ایک آدھ کامیابی نصیب ہوگی۔ جھنجھلا کر بولے، ایک بار کہہ دیا کہ کلیم کا روپیہ۔ جی بہت اچھا، بہت بہتر۔ میں نے بوکھلا کر انہیں جملہ پورا نہ کرنے دیا۔ انہوں نے دونوں ٹانگیں اٹھا کر میز پر پھیلا دیں اور اونگنے لگے۔ غالباً وہ کلیم کے روپے کے دوسرے مصارف پر بھی غور کرنے لگے تھے۔ میں اس معاملے میں ان سے کمزور نہیں تھا۔ اگر وہ کلیم کے روپوں کا خواب دیکھ سکتے تھے تو میرے پرس میں 10 روپے والا ایک عدد پرائز بانڈ تھا
میں نے بھی آنکھیں بند کر لیں اور ان 20,000 روپوں کے بارے میں سوچنے لگا جو اگلی قلندازی میں میرے نام نکلنے والے تھے۔ 20,000! ایک اچھی اور دودھ دیتی بھینس 500 میں آتی ہے، لہذا 10,000 میں 20 بھینسیں آئیں گی۔ اگر فی بھینس 10 سیر دودھ بھی رکھ لیا جائے تو 20 بھینسوں میں سے 200 سیر دودھ روزانہ حاصل ہوگا۔ اس طرح 1 روپے فی سیر کے حساب سے 200 روپے یومیہ ہاتھ آئیں گے۔ بھینس زیادہ سے زیادہ 100 روپے یومیہ کھا جائیں گی اور 100 روپے یومیہ کی بچت ہوگی۔ 36,000 روپے سالانہ کی یافت۔ میرے اخراجات زیادہ سے زیادہ 6,000 روپے سالانہ ہوں گے۔ 30,000 روپے سالانہ کی بچت۔ اس طرح میں 5 سال کے اندر فلم پروڈیوسر بن سکوں گا، اپنے سرمائے سے فلمیں بنا سکوں گا۔ اور بیٹے ایڈیٹر صاحب، تم اس وقت تک سبزی فروش بن چکے ہوگے یا کسی فٹ پاتھ پر پرانے رسائل دو آنے کی صدائیں لگا رہے ہوگے۔ کیا رکھا ہے ادب میں؟ ادیب ہونے سے کہیں بہتر ہے کہ ڈیری فارمنگ کی جائے۔ ادیب نہ تو دین کا نہ دنیا کا۔ ہر سال سینکڑوں دودھ والے حج بھی کراتے ہیں اور شاندار کوٹھیاں بنواتے ہیں، دین بھی کماتے ہیں اور دنیا بھی۔ اور یہ شیر کا شکار، کئی درجن پتلونے، شیر۔ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اور پھر وہ وقت بھی آ ہی گیا جب دنیا بھر کے اخباروں میں ماہنامہ وفاقی ادب کی طرف سے اشتہار شائع ہوا۔ ساری دنیا کے باشندوں سے درخواست ہے کہ اگر کہیں کوئی لاگو اور آدم خور قسم کا شعر موجود ہو تو ماہنامہ وفاقی ادب کے مدیر معاون حضرت ہدہد سلیمانی کو فوراً مطلع فرمائیں۔ اشتہار شائع ہونے کے تیسرے ہی دن سے اطلاعات موصول ہونے لگیں۔ ایڈیٹر صاحب نے فرمایا، رخت سفر باندھو میاں ہدہد سلیمانی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، یہ تو سوچئے کہ اگر سچ مچ شعر آ گیا تو کیا ہوگا۔ انہوں نے فوراً ہی مس جین ڈولنگر کی ایک خاص الخاص تصویر نکال کر میرے حوالے کی اور بولے، جب بھی خوف معلوم ہو نکال کر دیکھ لینا، شرم بھی آ جائے گی اور طبیعت کو سرور بھی حاصل ہوگا۔ بہرحال پروگرام کے مطابق پہلا شعر اپنے ہی ملک میں مارنا قرار پایا تھا۔ بذریعہ ہوائی جہاز مشرقی صوبے میں پہنچا جہاں سے اطلاع ملی تھی۔ جائے واردات پر پہنچ کر متحیر ہی ہو جانا پڑا۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ریڈیو سیٹ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو اپنا ریڈیو سیٹ زمین میں دفن کر رہا تھا میرے ہاتھ میں ٹائٹل دیکھ کر اچھل پڑا اور بے حد خوش ہو کر بولا، آپ وہی شکاری ہیں نا جنہوں نے اشتہار دیا تھا؟ اس بات میں جواب سن کر اس نے اور زیادہ خوشی ظاہر کی اور کہنے لگا، صاحب اگر آپ نے اس شیر کو مار لیا تو ساری دنیا میں نام ہو جائے گا آپ کا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ وہ اب تک کتنی وارداتیں کر چکا ہے؟ 15۔ اوہ، میں نے پرتشویش لہجے میں کہا، کیا سب مر گئے؟ وہ جنہیں شیر نے… آپ غلط سمجھے، وہ جھیمپی ہوئی ہنسی کے ساتھ بولا، اس نے کسی آدمی یا جانور پر حملہ نہیں کیا، وہ تو صرف ریڈیو سیٹ اٹھا لے جاتا ہے۔ تم نشے میں تو نہیں ہو؟ مجھے غصہ آ گیا۔ کسی اور سے پوچھ لیجئے جا کر، اس نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور پھر مٹی کھودنے لگا۔ عجیب خپتی سے سابقہ پڑا ہے، میں نے سوچا اور آگے بڑھ گیا۔ پھر وہ سب ہی خپتی ثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے اس بیان کی تردید نہیں کی تھی۔ میں نے کہا، یا خدا، ابھی سے سسپینس شروع ہو گیا۔ شیر اور ریڈیو، سنسنی، حیرت انگیز۔ آخر ریڈیو کیوں؟ یہ کون ہے؟ کیا واقعی شیر ہے یا کوئی سرکاری جاسوس جو شیر کی کھال اوڑھ کر بغیر لائسنس کے ریڈیو چھین لے جاتا ہے؟ میں حیرت اور سنسنی کے سمندر میں غوطے لگاتا ہوا ڈاک بنگلے تک آیا۔ بستی کے بیکار اور اباس لوگوں کا جمع غفیر میرے پیچھے تھا۔ رات بڑی بے چینی سے گزری۔ میں نے سوچا تھا کہ 2-1 دن آرام کرنے کے بعد کوشش کروں گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ریڈیو اڑا لے جانے والا شیر معمولی ذہانت والا نہ ہوگا، ہو سکتا ہے شکاری کی موجودگی کی اطلاع پا کر چپ چاپ اس گرد و نواح سے کھسک ہی جائے اور اس طرح میں کسی خطرے کا مقابلہ کیے بغیر اپنا مضمون مکمل کر لوں۔ آخر میں بس اتنا ہی لکھ دینا کافی ہوگا کہ اس شیر کو مارنا ہی آسان کام نہیں، کیونکہ وہ کوئی بدروح ہے جو شیر کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے اور ریڈیو سیٹ جھٹک لے جاتی ہے جس کی بیٹریاں جلد ایگزاسٹ ہونے والی نہ ہوں۔ بس ثابت یہ ہوا کہ ریڈیو کی کمرشل سروس جانوروں اور بدروحوں میں بھی مقبول ہو رہی ہے۔ بہرحال میں یہی سب سوچتا اور اونگتا رہا۔ پھر دفعتاً اپنے ٹرانسسٹر ریڈیو سیٹ کا خیال آیا جو میز پر رکھا ہوا تھا۔
मैंने उंगला मुलतवी करके इसे एहतियात से संदूक में ही रख देना मुनासिब समझा। दूसरे दिन बस्ती वाले एक पाड़ा लेकर आए और मुझे इत्तला दी कि मचान भी बनकर तैयार हो गई है। मैंने कहा, मियाँ अकल के नाखून लो, वो खून का प्यासा नहीं है कि तुम पाड़ा लेकर आए हो। कहीं से बड़े साइज वाले रेडियोग्राम का इंतजाम करो जिसे वो आसानी से उठा ना सके। बस जिस वक्त वो इसे उठाने की कोशिश कर रहा होगा इत्मीनान से गोली मार दूंगा। उन्होंने ये इत्तला भी दी थी कि पिछली रात भी उसने एक आदमी का मकान में घुसकर उसका रेडियो सेट तलाश किया था और नाकाम रहने पर इसके खानदान वालों को गंदी गंदी गालियां दी थी। फिर तरह तरह की धमकियां देता हुआ चला गया था। गालियां दी थी? शेर ने? मैंने खौफजदा अंदाज में चीख कर पूछा। जी जनाब, इत्तला देने वाले ने कहा, इसीलिए आपको तकलीफ दी है, वरना शिकारी तो बहुत मिल जाते हैं। मैं बिल्कुल नहीं समझा भाई साहब, मैंने बौखला कर कहा। कहने लगे, आप सुलेमानी हैं ना? वो जो होता है नक्शे सुलेमानी, इससे भी बलाएं भाग जाती हैं। हमने कहा आप ही ठीक रहेंगे। मैं कपकपाती हुई आवाज में बोला, तुमसे जबरदस्त गलती हुई है। अरे मियाँ, मेरा अदबी नाम हुदहुद सुलेमानी है, वरना खाकसार को बंदे अली खां कहते हैं। नक्शे सुलेमानी और चीज है। जवाब मिला, कुछ भी हो, पीछा छुड़ाइए इससे हमारा। मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था इन नामाकूलों पर। अरे कमबख्तों, राइफल गोली उगलती है, तावीज़ नहीं बरसाती। ये किस जंजाल में फंसा। लेकिन अब तो आ ही फंसा था, कुछ न कुछ करना ही था। यारो, आज तक किसी ने इस शेर को देखा भी है? मैंने उनसे सवाल किया। कई आदमियों ने असबात में जवाब दिया। मैंने सोचा अगर वो वाकई शेर है तो ये रेडियो वाली बात कतई बकवास। शेर की आड़ में कोई आदमी रेडियो सेट्स पर हाथ साफ कर देता है। खैर देखा जाएगा। चलो, इन लोगों पर थोड़ा रोब ही पड़ेगा जो मुझे किसी दूसरी दुनिया का समझकर अकीदतमंदाना नजरों से देख रहे थे। मैंने इनसे मजीद बहस करना मुनासिब न समझते हुए राइफल संभाली, पतलूनों का गट्ठर बगल में दाबा और जंगल की तरफ चल पड़ा। कई आदमी पाड़े को लिए हुए मेरे पीछे चले आ रहे थे। शेर के पंजों के निशानात ढूंढने की मुहिम वो लोग पहले ही दिन सर कर चुके थे और उसी के मुताबिक एक जगह मचान भी बना डाली थी। यहाँ एक छोटा सा तालाब था। ख्याल था शेर लंच के बाद यहाँ पानी पीने आता है। मैंने इन गधों से कहा, तो फिर यहाँ पाड़ा बांधने की क्या ज़रूरत है? लंच के बाद वो सिर्फ स्वीट डिश पसंद करेगा। जाओ, जाकर हलवा पकवा लाओ। मैंने उनमें से सबसे अक्लमंद आदमी से कहा। इसने कहा, साहब शक्कर बहुत महंगी हो गई है, कहिए तो ज़रे मुबादला का हलवा पकवा लाऊं। मैंने कहा, कुछ भी करो, लंच के बाद वो पाड़े की तरफ हरगिज रागिब ना होगा। वैसे मैं पाड़ा भी बनवाए देता हूँ, तुम खुद ही देख लोगे। उसने मुझे मशवरा दिया कि पहले पाड़े वाली तदबीर आजमा ली जाए, नाकाम रही तो फिर हलवा भी पकवा दिया जाएगा। मैंने सोचा कौन अहमकों से मगज पिच्ची करे, चलो यूं ही सही। उन्होंने पाड़ा तालाब के किनारे एक दरख्त से बांध दिया और खुद हाका करने चले गए। मैं मचान पर जा चढ़ा। हाका करने वालों का शोर बहुत दूर से सुनाई दे रहा था। मैं शेर का मुंतजर रहा। गट्ठर में से एक पतलून खींचकर सामने रख ली थी। पाड़ा तालाब के किनारे खड़ा इत्मीनान से जुगाली कर रहा था। कुछ देर बाद दूर से शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। मैंने राइफल हाथ से रखकर पतलून संभाल ली। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि शेर भी आ गया। बड़ी शान से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ तालाब की तरफ आ रहा था। पतलून भी मेरे हाथ से छूट पड़ी। पाड़े की बुरी हालत थी। दफातन हल्के से कहकहे के साथ उसने कहा, पर खुरदार परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं लंच कर चुका हूँ। शिकारी साहब चुगत मालूम होते हैं, तुम्हें खामखा तकलीफ दी। अपने लिए लफ्ज चुगत सुनकर मैं गुस्से से पागल हो गया और ये भी भूल गया कि कुछ देर पहले मैं बेहद खाइफ था। मैंने सीना ठोक कर कहा, मैं अदीब हूँ। फिर मैंने महसूस किया कि वो मेरी तरफ मुड़कर हकारत से मुस्कुराया है। उसने कहा, तब तुम चुगत से भी सीनियर हो, यानी उल्लू। मैंने राइफल संभालते हुए इसे ललकारा, ज़बान संभाल कर बात कर। वो हंसने लगा। देर तक हंसता रहा, फिर बोला, रख दो, राइफल रख दो, क्यों एक गोली ज़ाया करोगे? ट्रांसिस्टर रेडियो सेट हो तो निकालो, मैं अभी तुम्हारे सामने यहीं दम तोड़ दूंगा। क्या बकवास है, मैंने चीख कर कहा। यकीन करो मेरे दोस्त, वो बेहद संजीदा बल्कि गुलूगीर आवाज में बोला, कलाम इकबाल की कवाली सुनकर मैं जिंदा नहीं बचूंगा।
दरअसल खुदकुशी ही की नीयत से मैं बस्ती वालों के ट्रांजिस्टर सेट उठा लाता हूँ। एक दिन इत्तेफाक से उसी वक्त मैंने रेडियो खोला। कहीं से कलाम इकबाल की कव्वाली हो रही थी। मेरी हालत बिगड़ने लगी। बस मरने ही वाला था कि कमबख्त बैटरियां एग्जॉस्ट हो गईं। रेडियो बंद हो गया और मैं न मर सका। आदमी तो क्या, इस मुल्क में जानवरों को भी जिंदा रहने का हक हासिल नहीं, जहाँ इकबाल जैसा अजीब मर्तबत शायर कव्वालों के हवाले कर दिया गया हो। क्या बताऊं दिल की क्या हालत होती है जब इस मलकूती कलाम पर बेहंगम और भद्दी मौसीकी के बगदे चलते हैं। आखिर इस अजीम शायर को किस गुनाह की पादाश में कव्वालों के हवाले कर दिया गया है? क़याम पाकिस्तान से कबल तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। शायद नजरिया पाकिस्तान पेश करने की सजा है। फिर वो शेर दफातन नजरों से ओझल हो गया और मेरे कानों से ढोलक और हारमोनियम का शोर टकराने लगा। कुछ ऐसी अजियत हुई कि बेसाख्ता उछल पड़ा। आंखें मल कर देखा तो एडिटर साहब सामने बैठे हुए झूमते नजर आए। रेडियो पूरी आवाज से खुला हुआ था और शब जुम्मा होने की वजह से कव्वाली जारी थी। कव्वाल साहब फरमा रहे थे, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। सच कहता हूँ, मेरा भी यही जी चाहा कि खुदकुशी कर लूँ। अब यहाँ तक नौबत पहुँच चुकी है कि कव्वाल हजरात कलाम इकबाल पर इस्लाह भी फरमाने लगे। मैंने रेडियो सेट की तरफ हाथ उठाकर एडिटर साहब से पूछा, ये क्या बक रहा है? झूमते हुए बोले, पता नहीं, वैसे मैं पसंद नहीं करता कि मेरे काम करने वाला कोई आदमी कुर्सी पर ही सोना शुरू कर दे। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये सही शेर पढ़ रहा है? मैंने गुस्सैली आवाज में पूछा। मुझे शेर व शायरी से कोई दिलचस्पी नहीं, तुम मेरी बात का जवाब दो। देता हूँ जवाब, मैंने उठते हुए कहा। हाथ बढ़ाकर एडिटर साहब का गिरबान पकड़ लिया और एक ही झटके में वो भी उठते चले आए। अब उनकी गर्दन मेरी गिरफ्त में थी। मैं दांत भींच रहा था। शेर के शिकार से पहले तुम जैसे मट्टी के शेरों का शिकार होना चाहिए, जो अदब के सच्चे खादिम भी हैं और जिन्हें कलाम इकबाल की कव्वाली पर हाल भी आता है। वो गुल मचाते रहे, लेकिन मैंने इन्हें उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक कि उनका दम नहीं निकल गया।